صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میں نے جب آج آنکھ کھولی تو دیکھا ہے ایک غلام ہانپتا کانپتا اپنے آقا کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے۔ اس کے آقا نے اس کو اس حال میں دیکھا تو بولا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ اپنی سانس درست کرتے ہوئے کہنے لگا وہ آپ نے جو مجھے بھیجا تھا نا کہ میں دیکھ کے آؤں کہ کون یا صباحہ کی صدا لگا رہا ہے، تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو امین تھا جو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے تمام لوگوں کو پکار رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا بتوں کی عبادت چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو، فلاح پا جاؤ گے، ورنہ وہ تو آگ سے ڈرا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا اگر مان جاؤ تو سارا عرب تمہارا ہو جائے گا، اور اگر نہ مانے تو سخت عذاب کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کا آقا یہ سن کے کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا لوگوں نے کیا کہا؟ غلام جھٹ سے بولا جی کہنا کیا تھا، اس کے تو اپنے چچا اس کو ڈانٹنے لگے، بس لوگ سن کے اس کی باتیں پھر تتر بتر ہو گئے۔ مالک گہری سوچ میں چلا گیا، پھر بولا یہ کچھ اچھا نہیں ہوا، خدا جانے اب آگے کیا ہوگا۔ میں سمجھ گئی میرے نبی نے اب کھلم کھلا نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تمام قریش کو توحید کی دعوت دے دی ہے۔ اب بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اس بار جب کھولی تو میرے سامنے نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ یہ کیسی چیخو پکار تھی۔ میں ایک طرف کو بڑھی تو ایسا دردناک منظر دیکھا، ایک نوجوان لڑکے کو مار مار کے ادھموا کر دیا گیا تھا اور رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک ادھیڑ عمر بوڑھا اور ایک عورت جو عمر رسیدہ اور کمزور بھی تھی، وہ بھی بندھے ہوئے تھے اور ان کو کسی نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ایک آدمی ان کے قریب کھڑا ہوا کہہ رہا تھا محمد کو برا کہو، کہو لات اور عزا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ تینوں مار کھاتے جا رہے تھے مگر ان کی زبان سے صرف کلمہ توحید ہی نکل رہا تھا۔ ان کے چہرے لہو لہان تھے، جسم لاغر تھے، ہر جگہ سے خون رس رہا تھا۔ ان کی حالت بہت بری تھی، یوں لگ رہا تھا کہ بس آخری سانسوں پہ ہیں۔ مگر کیا بات ہے کہ یہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے، ان کو کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے دیکھا مجھے دور سے اپنے نبی آتے دکھائی دیے۔ وہ جب قریب آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سخت دکھی ہو گئے، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ بے بس ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کا چہرہ اتر گیا، سخت دکھی ہو گئے۔ وہ باوجود چاہنے کے کیا کر سکتے تھے؟ ان ظالموں کے آگے ان کا کوئی بس نہیں تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسی بے بسی ہے۔ میرے نبی نے بس اتنا فرمایا اے آل یاسر صبر کرو۔ یوں لگتا تھا میرے نبی سے ان کی اذیت دیکھی نہیں جا رہی۔ وہ دل گرفتہ ہو کے بوجھل قدموں کے ساتھ
وہاں سے رخصت ہو گئے. نہ جانے کتنے دن سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا ایک مضبوط جسم والا اونچا لمبا ایک سردار نما آدمی، تکبر جس کے چہرے سے جھلک رہا تھا. غلام سے اس نے کوڑا پکڑا اور اس عمر رسیدہ عورت کے جسم پر پوری طاقت سے ضربیں لگانے لگا. کہاں وہ اتنا قوی آدمی اور کہاں یہ عورت جو نہ صرف کمزور تھی بلکہ بوڑھی بھی تھی اور پہلے سے زخموں سے چور تھی. مزید مار سہنے کی اس میں طاقت تک نہیں تھی. مگر کیسا صبر تھا، کیسا حوصلہ تھا. اتنی مار کھا کے بھی، زخموں سے چور ہو کے بھی کچھ بول نہیں رہی تھی. وہ سردار غصے سے پاگل ہو کے چیخ رہا تھا، قسم خدا کی یا تو محمد کو برا کہے گی ورنہ تو ایک خوفناک موت مرے گی. عورت نے یہ سنا تو اس کے بتوں کو برا بھلا کہنے لگ گئی. میں اس کمزور سی عورت کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی. اتنی مار کھا کے تو پتھر بھی ٹوٹ جائیں، اگر سارا جسم لہو لہان ہونے کے باوجود اس کا حوصلہ کتنا بلند ہے. چٹانوں سے زیادہ مضبوط، دیکھنے میں کمزور مگر ایمان میں اتنی مضبوط. وہ سردار غصے سے چلانے لگا، گویا پاگل ہو گیا. ابھی میں تجھے بتاتا ہوں. اس نے غلام کو حکم دیا، اس عورت کا ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دو اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دو. غلام فوری حکم کی تعمیل کے لیے دوڑا، جلدی سے 2 اونٹ لے آیا اور اس کمزور سی عورت کے پیر باندھنے لگا. اب اس نے غلاموں کو حکم دیا، اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دو، اور ایک نیزہ فضا میں بلند کیا. میری چیخ نکل گئی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. میرا سارا جسم کانپ رہا تھا، میں پسینے میں شرابور تھی. میں تاب نہیں لا سکتی تھی یہ سب دیکھنے کی. میرے آنسو تھے کہ ٹپ ٹپ بہ رہے تھے اور میری ہچکی بن گئی تھی. اتنا بڑا ظلم صرف اس بات پہ کہ وہ کلمہ کہنے والی ہیں. میں نے سوچا ہم تو اپنے زمانے میں بڑے آرام سے کلمہ کہتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہمیں کچھ کہہ سکے. تب بھی ہم کلمے پہ جمتے نہیں، تب بھی اس کلمے کی لاج رکھنے والے نہیں، تب بھی اس کلمے کے پیغام کو نبھانے والے نہیں. ہمارے لیے اتنی آسانیاں، تب بھی ہمارے بہانے ہزار، کبھی حالات کے، کبھی لوگوں کے، کبھی خاندان کے اور کبھی اپنی مجبوریوں کے. ہم نے تو آج تک اس کلمے کی خاطر ایک تھپڑ تو دور کی بات، ٹیڑھی آنکھ تک برداشت نہیں کی. تب بھی اتنی آسانیوں کے باوجود ہم اس کلمے سے جان چھڑاتے پھرتے ہیں. نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں مسلمان دکھائی دے، ہمیں مسلمان کے طور پہ دیکھے، ہمیں مسلمان سمجھے، یہ جانے کہ ہم کلمہ گو ہیں. یہ لوگ اتنی قربانیاں دے کر بھی اس کی لاج رکھ رہے ہیں. یہ لوگ اپنی جان دے کر بھی اس سے نہیں ہٹ رہے. اور میں کیا کرتی ہوں؟ میں نے خود سے پھر سوال کیا، کیا تم اس جگہ پہ ہوتی تو یہ سب برداشت کر لیتی؟ جواب میں اچھی طرح جانتی تھی. اسی لیے میرے اللہ نے مجھے
میرے نبی کے وقت میں پیدا نہیں کیا کہ وہ جانتا تھا کہ میں اس قابل نہیں تھی. اس نے واقعی ایسے لوگوں کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا جو ڈیزرو کرتے تھے، جو اس کے حقدار تھے، جو میری طرح دوغلے نہیں تھے، جو میری طرح ذرا سی مشکل کے اوپر بھاگ جانے والے بھگوڑے نہیں تھے، جو ذرا ٹیڑھی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو ذرا کسی کی بات نہیں سن سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو میرے نبی کا ساتھی نہیں بنایا. اس نے ان لوگوں کو چنا. میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اب کی دفعہ جب کھولی تو مجھے وہی سردار نظر آیا. وہ کسی نوجوان کے ساتھ مکہ کی گلی میں چلتا ہوا جا رہا تھا. سامنے سے مجھے میرے نبی آتے دکھائی دیے. جب میرے نبی اس کے قریب پہنچے تو بڑی نرمی سے اس سے کہنے لگے، اے ابو الحکم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جا. میں تجھے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. میں حیران تھی. میرے نبی نے اس کو ابو جہل نہیں کہا، ابو الحکم کہا، حالانکہ یہ تو جہالت کا باپ، لیکن اس کو اچھے ہی نام سے پکارا. اس کے باوجود وہ آگے سے بڑے تکبر سے بولا، اے محمد، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جا. کیا تم یہی چاہتے ہو کہ ہم گواہی دے دیں کہ تم نے ہمیں پیغام پہنچا دیا؟ تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اپنا کام کر دیا. اللہ کی قسم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو میں تمہاری بات مان لیتا. میں نے دیکھا اس کی بات سن کے میرے نبی کے چہرے پہ اس قدر کرب تھا. میں محسوس کر سکتی تھی کہ آپ کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح مان جائے، مگر اس کی اکڑ اتنی زیادہ کہ یہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتا. پتہ نہیں کتنے عرصے سے میرے نبی اس کو سمجھا رہے ہیں. تبھی تو یہ کہہ رہا ہے تنگ آ کر کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، آپ نے بتا دیا، آپ نے پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں. میں نے دیکھا میرے نبی اس کے انکار پہ کتنے دکھی ہو رہے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کتنی کوشش کی اس کو سمجھانے کی، مگر یہ ابو جہل ہے، یہ کہاں مانے گا. یہ تو اتنا متکبر ہے. مجھے تو اپنے زمانے کے کچھ لوگ یاد آ گئے جو ابو جہل تو نہیں، مگر اچھے بھلے مسلمان ہونے کے باوجود اگر ان کو 2 سے 4 دفعہ اللہ رسول کی بات بتائی جاتی تو کہتے بس کرو، تم نے تو اپنا کام کر دیا نا، اب ہماری جان چھوڑو، اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھو. مجھے یاد ہے مجھے کتنا دکھ ہوتا تھا اگر کبھی کوئی ایسا کہہ دیتا تھا. میں کتنی اپسیٹ رہتی تھی کئی دن تک. اور میرے نبی روز ایسی باتیں سنتے ہیں، روز ایسے ہی لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے جو اتنی شدت سے مخالفت کرتے ہیں. میں تو ڈر کے مارے کبھی کبھار کسی کو کہتی تھی، تب بھی میں دل پہ لے لیتی تھی اگر کوئی مجھے آگے سے کوئی بات سنا دیتا. اور میرے نبی دن اور رات ایسی ہی باتیں سن رہے ہیں اور پھر بھی اپنے کام کرنے سے باز نہیں آ رہے، پھر بھی لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں. اسی ابو جہل کو کتنی دفعہ بتایا ہوگا، جب ہی یہ آج کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اپنا کام کر دیا. میرے نبی نے اس کا یہ جواب سن کے آگے سے کوئی سخت لفظ نہیں فرمایا، صرف ایک ٹھنڈی آہ بری، اور جیسے کوئی بڑا بے بس ہوتا ہے اس طرح سے خاموشی اختیار کرتے ہوئے
بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دیکھا یہ متکبر شخص ابو جہل اپنے ساتھ والے نوجوان سے کہنے لگا، اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بات بالکل حق کر رہا ہے، مگر کیا کروں، مجھے تو بس ایک بات روک دیتی ہے اس کی بات ماننے سے۔ بنو قصی نے تمام اعزازات اپنے نام کر لی، بیت اللہ کی نگہبانی سے لے کے حاجیوں کو پانی پلانے سے لے کے مسجد شورا دارالندوہ کی سرپرستی تک، سب ہم نے سب کچھ مان لیا۔ پھر عسکری سربراہی کا جھنڈا بھی انہوں نے لے لیا، ہم وہ بھی مان گئے۔ انہوں نے ضیافتیں کی، ہم نے بھی ضیافتیں کر دی، حتیٰ کہ ہم اور یہ برابر ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کا رسول ہے، اللہ کی قسم اب یہ ہم کیسے مان جائیں اور اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ مجھے یہ سن کے اتنا افسوس ہوا کہ تو کہتا تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو میں تمہاری بات مان جاؤں، تم جانتے ہو وہ سچ کہتے ہیں پھر بھی تم مانتے نہیں، صرف اس لیے کہ تمہیں میرے نبی کے قبیلے سے حسد ہے، صرف اس لیے نہیں مانتے۔ میرے نبی تو وہ ہیں جو تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، مگر تم کتنے بد نصیب ہو کہ جو تمہیں تمہاری بھلائی کا پیغام دیتے ہو، تمہیں آگ سے بچانا چاہتے ہو، تمہیں ہمیشہ کی کامیابی دلانا چاہتے ہیں، تم انہی کو اتنا دکھ دے رہے ہو، انہی کی مخالفت کر رہے ہو، انہی کے ساتھ دشمنی پہ تلے ہوئے ہو، وہ احسان کریں اور تم اس کا بدلہ یوں دو۔ پھر میں نے سوچا ایسے انسان کا کیا انجام ہو جو حق کو صرف اپنے تکبر اور بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ٹھکرا دے۔ یہ لوگ جان کے بھی انجانے بن رہے تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی تو ایسے لوگ ہیں جو جان کے بھی انجان بن جاتے ہیں، جو مان کے بھی نہیں مانتے، مانتے ہیں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں میرے نبی، مانتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، مگر ان کی کوئی بات ان کو اچھی نہیں لگتی۔ فرق یہ ہے کہ یہ لوگ کھرا کھرا سنا دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور میرے زمانے میں لوگ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، مگر بات پھر بھی نہیں مانتے۔ میں چلتی گئی، کچھ دور جانے کے بعد ایک بازار شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا میرے نبی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ایک ایک کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کوئی سنتا ہے تو آگے سے ہنسنے لگتا ہے، کوئی سر ہلا دیتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے جیسے اس سے کسی مجنون یا دیوانے نے کچھ کہہ دیا، بالکل اگنور کر دیتا ہے، ایسی سنی انسنی کرتا ہے جیسے کسی نے کوئی بات ہی نہ کہی ہو۔ اگر میں ہوں تو اپنی کتنی بے عزتی محسوس کروں۔ میں دیکھ رہی تھی کسی کو میرے نبی جا کے کچھ بتاتے ہیں تو وہ آگے سے کھری کھری سنا دیتا ہے۔ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، یہ کس طرح سے میرے نبی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور میرے نبی کا حوصلہ کتنا زیادہ ہے۔ ایسا کام تو میں بھی نہیں کر سکتی، یہ کتنا مشکل کام ہے، ہر ایک کے پاس جا کے اس کو دعوت دینا، ایک ایک بندے سے بات کرنا جبکہ وہ بات سننا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے یاد ہے مجھے تو اپنی عزت اتنی پیاری ہوتی ہے، اور مجھے جب یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی میری بات نہیں سنے گا تو میں اس کو دعوت ہی نہیں دیتی۔ مجھ سے تو اپنے زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہوتا، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے نہیں ہوتا، مسلمان کو دعوت نہیں دی جاتی کہ کہیں کوئی میرا مذاق نہ اٹھا۔ اور میرے نبی نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ لوگ مذاق کر بھی رہے ہیں،
ہنس بھی رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں. وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا رہے، وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھ کے خاموشی سے وہاں سے جا نہیں رہے، وہ چلتے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ لوگوں کے پاس کھڑے ہو کے ان سے بات کر رہے ہیں. جدھر بھی دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اکٹھے نظر آتے ہیں، فوراً وہاں جا کے ان کو بڑے اچھے طریقے سے قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کام آسان نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں جس پہ ایک ہی دفعہ سب کو پیغام سنا دیا جائے، نہ ہی کوئی سوشل میڈیا جس پہ ایک دفعہ پیغام نشر کر دیا جائے، نہ کوئی ٹی وی ہے جس پہ آ کے ایک دفعہ ہی اپنی بات کہہ دی جائے. کتنا مشکل ہے اس گرمی میں ایسے لوگوں کے پاس جانا جو ناقدرے ہیں، جن کو اس پیغام کی کوئی قدر نہیں، جن کو ماننا نہیں ہے، جو سنی انسنی کر رہے ہیں. کوئی کوئی اکا دکا بات سن بھی لیتا ہے، مگر اکثریت تو آگے سے تحقیر آمیز لہجے میں یا تو مذاق کرنے لگتی یا ہنسنے لگتی. مجھے اتنی بے عزتی فیل ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا میں اپنے نبی کو روک دوں کہ دفع کر دیں ان کو، جانے دیں ان کو جہنم میں، یہ اسی قابل ہے. اور اپنے زمانے میں تو میں ایسا ہی کرتی ہوں، مگر میرے نبی کی خیر خواہی کا اندازہ آج مجھے ہو رہا تھا. ان کو اپنی پرواہ نہیں تھی، ان کو کتنی ہرس تھی کہ کہیں یہ لوگ آگ میں نہ چلے جائیں. میں دیکھ رہی تھی آپ ان کے بھلے کے لیے ان کو سمجھا رہے تھے، ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے ان کو قائل کرنے کی، مگر وہ آگے سے کچھ سننے کو تیار نہ تھے. کبھی میں نے اپنے نبی کا یہ اسوہ بھی اپنایا، کبھی اس سنت کو بھی میں نے جاری کرنے کی کوشش کی، کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ مجھے میری عزت بڑی پیاری تھی، اس لیے کہ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، کیونکہ میں ایک خود غرض امتی تھی، اور میرے جیسے لاکھوں مسلمان بھی جو میرے زمانے میں رہتے تھے. مگر میرے نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ ایسے نہیں تھے. اور ایسا نہیں کہ ان کو کوئی فیلنگ نہیں تھی، ایسا نہیں کہ ان کو دکھ ہی نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے. ان کے چہرے سے سب آیا تھا. مگر لگتا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی اس سے کہیں زیادہ تھی، جو ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ پیغام دیتے ہی جائیں. کوئی بھی دوسرا ہوتا تو پرواہ نہ کرتا، دل برداشتہ ہو جاتا اور ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا. مگر واقعی نبیوں کے درجے بلند ایسے ہی تو نہیں. ان کے امتحان کتنے مشکل ہیں، ان کا حوصلہ کتنا بڑا ہے، ان کا صبر کتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کی ایسی بیکار اور گھٹیا باتوں کو سن کے بھی سہ جانا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنے دین کی خاطر لوگوں کی اس سے بہت تھوڑی بھی کوئی بات سنی ہو، اس سے بہت کم بھی کبھی سنا ہو. میں دیکھ رہی تھی ان میں سے اکثر لوگوں میں بہت گھمنڈ تھا، وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے، اپنی تو ذرا ذرا سی سخاوت کو اچھال اچھال کے بتا رہے تھے کہ انہوں نے غریبوں مسکینوں پر کتنا خرچ کیا، انہوں نے کتنی بڑی بڑی مہمان نوازیاں کی، کتنوں کو کھانا کھلایا. اور
ایسے لوگ جو اتنے متکبر ہوں وہ کہاں مانیں گے؟ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا نیک سمجھتے ہوں وہ کہاں کچھ سمجھیں گے؟ ان میں سے ایک میرے نبی سے بولا، آپ تو غلاموں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے اس بات سے۔ میں سوچ رہی تھی ایک انسان خود کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ لوگ اتنے حقیر ہیں۔ یہ شاید کوئی سردار تھا، اور شاید ہر زمانے کے لوگوں میں یہی بیماری ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو جو کم مالدار ہوتے ہیں بہت نیچا سمجھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، نہ ان کو اپنی دعوت پہ بلانا پسند کرتے ہیں، نہ ان سے میل جول رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا۔ چن چن کے ایک ایک بیماری وہی تو ہے جو میرے زمانے میں بھی ہے اور اس جہالت کے زمانے میں بھی ہے۔ صرف ایک زبانی کلمہ پڑھنے کے بعد میرے زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے پکے مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک بھی رنگ اسلام کا ان میں نظر نہیں آتا۔ ان کی زندگیاں تو صرف اس جاہلی زمانے سے مماثلت رکھتی ہیں۔ میں حیران تھی، دونوں زمانوں میں کوئی فرق نہیں، لوگوں کی سوچ بھی وہی اور قدریں بھی وہی۔ اتنے میں وہی سرخ سفید رنگت والا شخص اونچا اونچا بولتا ہوا کہیں سے نمودار ہو گیا، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ بے دین ہو گیا، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ بے دین ہے، اس کی بات نہ سنو۔ اس کا اشارہ میرے نبی کی طرف تھا۔ میں نے سوچا اب کیا کمی رہ گئی تھی کہ یہ بھی آ گیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، فرسٹریشن کی انتہا ہو گئی، اتنا سٹریس، انسان کیا کرے؟ کہیں تو کوئی پازیٹیوٹی نظر آئے، جدھر دیکھ رہے ہوں ادھر سب ایک میرے نبی کے پیچھے پڑے ہوئے، وہ اکیلے کس کس کا مقابلہ کریں؟ میں سوچ رہی تھی میں اتنے سٹریس میں آ گئی، ان پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ وقت آسان نہیں تھا، ہر طرف مخالفت ہی مخالفت نظر آ رہی تھی۔ ایک انسان کیسے سب کچھ برداشت کرتا ہوگا؟ میرے نبی خاموشی سے بازار سے اپنا کام کر کے نکل گئے۔ یہاں تک کا آج کا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔